اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ تفسیر تبیان القرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 3۔ مومن ہونے کے لیے فقط جاننا اور سمجھنا کافی نہیں ہے بلکہ ماننا ضروری ہے۔ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ ایمان کی تعریف میں جو تصدیق بالقلب معتبر ہے، اس سے مراد علم، معرفت اور جاننا نہیں بلکہ اس سے مراد اللہ رب العزت کی وحدانیت کو تسلیم کرنا اور نبی کریم رافع رحیم رحمۃ اللہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کی تصدیق کرنا اور آپ کو مخبر صادق ماننا ہے۔ کیونکہ بعض کفار بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جانتے تھے لیکن وہ مومن نہیں تھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورہ بقرہ 146 146، جن لوگوں کا ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ نیز اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حکایت کی ہے کہ انہوں نے فرعون سے فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 102، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یقیناً تو جانتا ہے کہ ان چمکتی ہوئی نشانیوں کو آسمانوں اور زمینوں کے رب نے ہی اتارا ہے جو آنکھیں کھولنے والی ہیں، اور آئے فرعون میں گمان کرتا ہوں کہ تو ہلاک ہونے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا کفار اور فرعون کو علم تھا، اس کے باوجود وہ کافر تھے اور وہ مومن نہیں تھے۔ نیز اس سے واضح ہوا کہ ایمان کے تحقق کے لیے صرف جاننا کافی نہیں ہے، ماننا ضروری ہے، یعنی اپنے قصد اور اختیار سے مخبر کی طرف صدق کو منسوب کرے اور اسے اس کی دی ہوئی خبروں میں صادق قرار دے۔ شیخ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ ایمان سچا سمجھنے کو کہتے ہیں، عمل کرنا دوسری بات ہے۔ پس جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء علیہ السلام کی نازل کی ہیں، سب کو سچا سمجھنا فرض اور شرط ایمان ہے۔ جیسا کہ باہوالا تفصیل اور تحقیق سے واضح ہو گیا ہے کہ ایمان سچا سمجھنے یا سچا جاننے کو نہیں بلکہ ایمان سچا ماننے کو کہتے ہیں، اس لیے ایمان کی یہ تعریف صحیح نہیں۔ شیخ محمود الحسن نے بھی یؤمنون بالغیب کی تفسیر میں اسی طرح لکھا ہے، یعنی جو چیزیں ان کی عقل و حواس سے مخفی ہیں جیسے دوزخ، جنت، ملائکہ وغیرہ، ان سب کو اللہ اور رسول کے ارشاد کی وجہ سے حق اور یقینی سمجھتے ہیں۔ شیخ محمود الحسن کی بھی یہ عبارت صحیح نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کی وجہ سے کسی خبر کو حق اور یقینی ماننا ایمان ہے، اس کو حق اور یقینی سمجھنا ایمان نہیں ہے، کیونکہ بعض کفار ان خبروں کو حق اور یقینی سمجھتے تھے لیکن عنادن مانتے نہیں تھے۔ البتہ انہوں نے اس کے بعد یہ جملہ لکھا ہے، ان امور غائبانہ کا منکر ہدایت سے محروم ہے۔ یہ جملہ صحیح ہے لیکن ان دونوں شیوخ نے ایمان کی تعریف صحیح نہیں لکھی۔ ایمان کی حقیقت میں فقط تصدیق کے معتبر ہونے پر قرآن کریم سے استشہاد۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ محققین کا مذہب یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت فقط تصدیق بالقلب ہے۔ اس پر محققین نے حسب ذیل دلائل پیش کی ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت فرما دیا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 41 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، انہوں نے اپنے منہ سے کہا ایمان لائے ہیں حالانکہ ان کے دل مومن نہیں۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، دیہات کے لوگوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اب تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو ہم نے اطاعت کی ہے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ان آیات میں ایمان کا محل قلب کو قرار دیا ہے اور قلب میں تصدیق ہوتی ہے، اقرار کا محل زبان اور ایمان کا تعلق باقی اعضاء سے ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان صرف تصدیق بالقلب کا نام ہے۔ ایمان کی حقیقت میں فقط اقرار کے غیر معتبر ہونے پر قرآن کریم سے استشہاد، صرف اقرار باللسان کے ایمان نہ ہونے پر قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 8۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ زبان سے اقرار کے باوجود ان لوگوں کو اس لیے مومن نہیں قرار دیا گیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی تصدیق نہیں کی تھی۔
نیز قرآن کریم میں سورہ المنافقون آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ ایمان کی حقیقت میں اعمال کے غیر معتبر ہونے پر قرآن کریم سے استشہاد اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 107، بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے، ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمانی ہے۔ اس آیت میں ایمان کا ایمان پر عطف کیا گیا ہے، اور عطف میں اصل تغیر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کا غیر ہے اور ایمان میں داخل نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں ایسی بہت سی آیات ہیں، مثلا سورہ نحل آیت نمبر 97، جس نے نیک عمل کیے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے۔ اس آیت میں ایمان کو مشروط اور ایمان کو شرط قرار دیا ہے، اور مشروط شرط سے خارج ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ ایمان سے خارج ہے، اور اسی نہج پر یہ آیات ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 24، اور جس نے نیک کام کیے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ وہ مومن ہو تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ سورہ طہ آیت نمبر 112، اور جس نے نیک کام کیے بشرطے کہ وہ مومن ہو تو اس کو ظلم کا خوف ہوگا، نہ کسی نقصان کا۔ سورہ الانفال آیت نمبر 1، اور اپنے باہمی معاملات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو بشرطے کہ تم مومن ہو۔ قرآن کریم میں مرتکب کبیرہ پر بھی مومن کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اگر نیک اعمال ایمان کا جز ہوتے تو معصیت کبیرہ کرنے والے پر مومن کا اطلاق نہ کیا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 178، 178، اے ایمان والو تم پر ان کا بدلہ فرض کیا گیا ہے جن کو ناحق قتل کیا گیا ہے۔ قصاص قاتل پر فرض کیا جاتا ہے، اور اس آیت میں قاتل پر مومن کا اطلاق کیا گیا ہے، اور قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں قتال کریں تو ان میں صلح کرا دو۔ جب دو جماعتیں قتال کریں گی تو ان میں سے ایک حق پر اور دوسری باطل پر ہوگی، اور اس آیت میں دونوں جماعتوں پر مومنوں کا اطلاق کیا گیا ہے۔ سورہ نور میں سورہ نور آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، آئے مومنو تم سب اللہ رب العزت کی طرف توبہ کرو۔ توبہ معصیت پر واجب ہوتی ہے۔ اس آیت میں مومنین کو توبہ کا حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معصیت ایمان کے منافی نہیں ہے، اور اسی نہج پر سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں آئے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔ ایمان میں کمی اور زیادتی کے ثبوت پر قرآن کریم سے استشہاد۔ عامہ ثلاثہ اور محدثین اور دیگر اسلاف جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان میں داخل ہے اور ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، وہ قرآن کریم کی ان آیات سورہ الانفال آیت نمبر 2، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 124، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کر دیا ہے، سو جو ایمان والے ہیں تو اس سورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 173، لوگوں نے ان سے کہا بے شک لوگوں نے تم سے مقابلے کے لیے بڑے لشکر جمع کر لیے ہیں، سو تم سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ وہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اسلام زیادہ ہی ہوا ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 17، اور جن لوگوں نے ہدایت کو قبول کیا اللہ نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیا۔ سورہ کہف آیت نمبر 13، بے شک کچھ جوان اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا۔ سورہ کہف آیت نمبر 13، اور جن لوگوں نے
ہدایت پائی اللہ ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیتا ہے۔ سورہ مدثر آیت نمبر 31۔ اور ہم نے دوزخ کے فرشتوں کی تعداد صرف اس لیے مقرر کی ہے کہ کافروں کی آزمائش ہو، اہل کتاب یقین کر لیں اور ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ ہو جائے۔ سورہ فتح آیت نمبر 4۔ وہی ذات ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون نازل فرمایا تاکہ ان کے ایمان میں اور ایمان کی زیادتی ہو۔ ایمان میں کمی اور زیادتی کے ثبوت پر احادیث سے استشہاد۔ ائمہ ثلاثہ، محدثین اور دیگر اسلاف جن کے نزدیک ایمان میں داخل ہے اور ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، انہوں نے باکثرت احادیث سے استدلال کیا ہے، جن میں سے بعض احادیث یہ ہیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 60 اور کچھ حصے ہیں اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے ضرر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں کو ترک کر دے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے رسول ہے، اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں، اور جب وہ یہ کریں گے تو مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیں گے، اور ماسوا اس کے جو اسلام کا حق ہو اور ان کا حساب اللہ پر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا میں نہیں جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا۔ ان احادیث میں ایمان کے متعدد اجزاء بیان کیے گئے ہیں، اور جو شخص ان اجزاء میں سے کسی جز پر عمل کو ترک کرے گا اس کا ایمان اس شخص سے کم ہوگا جو ان تمام اعمال پر عمل کرے گا۔ ایمان میں کمی اور زیادتی کے دلائل کا جواب۔ مذکور صدر آیات اور حدیث سے ائمہ ثلاثہ اور محدثین نے اس پر استدلال کیا ہے کہ ایمان کا جز ہے اور ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اگر ایمان کم ہوں گے تو ایمان زیادہ ہوگا۔ ان تمام آیات اور احادیث کا جواب یہ ہے کہ تمام آیات اور احادیث ایمان کامل پر محمول ہیں، اور ایمان کامل میں اعمال داخل ہیں اور نفس ایمان میں اعمال داخل نہیں ہیں، اور ان آیات اور احادیث میں نفس ایمان بالاتفاق مراد نہیں ہے۔ امام رازی نے کہا یہ بحث لفظی ہے، کیونکہ اگر ایمان سے مراد تصدیق ہو تو وہ کمی زیادتی کو قبول نہیں کرتا، اور اگر اس سے مراد عبادات ہوں تو وہ کمی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے۔ پھر امام نے کہا عبادات تصدیق کی تکمیل کرتی ہیں، اور جن دلائل کا یہ تقاضا ہے کہ ایمان کمی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتا ان سے مراد اصل ایمان اور نفس ایمان ہے، اور جن دلائل کا یہ تقاضا ہے کہ ایمان کمی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے ان سے مراد ایمان کامل ہے جس میں ایمان داخل ہیں۔ بعض متاخرین نے یہ کہا ہے حق یہ ہے کہ ایمان کمی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے، خواہ ایمان تصدیق اور اعمال کا مجموعہ ہو یا فقط تصدیق کا نام ہو، کیونکہ تصدیق بالقلب وہ اعتقاد جازم ہے جو قوت اور ضعف کو قبول کرتا ہے، کیونکہ جس شخص کو ہم قریب سے دیکھتے ہیں اس کی ہمیں اس سے زیادہ تصدیق ہوتی ہے جس کو ہم دور سے دیکھتے ہیں۔ بعض محققین نے یہ کہا کہ حق یہ ہے کہ تصدیق دو وجہوں سے کمی اور زیادتی کو قبول کرتی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تصدیق کیفیات نفسانیہ ہے، جیسے خوشی، غم اور غصہ وغیرہ کیفیات نفسانیہ ہے، اور ان میں قوت، ضعف اور کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اسی طرح تصدیق میں بھی کمی اور زیادتی ہوتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو لازم آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام افراد امت کا ایمان برابر ہو، اجماعاً باطل ہے۔ اور دوسری وجہ ہے تصدیق تفصیلی، کیونکہ انسان کو جس چیز کے متعلق علم ہوتا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر آئے ہیں، اس کا ایمان اس کے ساتھ متعلق ہوتا جائے گا اور ایمان زیادہ ہوتا جائے گا۔ بعض علماء نے اس تفصیل میں یہ کہا ہے کہ پہلے انسان اجمالی طور پر تمام شریعت پر ایمان لاتا ہے، پھر جیسے جیسے اس کو احکام شریعت کی تفصیل کا علم ہوتا جاتا ہے وہ ان سب پر ایمان لاتا جاتا ہے، اور یوں اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ اور بعض محققین نے یہ کہا کہ زیادہ غور و فکر کرنے اور کثرت دلائل سے ایمان زیادہ ہوتا ہے،
یہی وجہ ہے کہ صدیقین اور علماء راسخین کا ایمان دوسروں کی بنسبت زیادہ قوی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تشکیک اور مغالطہ آفرینی سے ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا. آیا اسلام اور ایمان متغیر ہیں یا متحد؟ علامہ بدر الدین عینی لکھتے ہیں کہ ایک بحث یہ ہے کہ آیا اسلام اور ایمان متغیر ہیں یا متحد. بس ہم کہتے ہیں کہ لغت میں اسلام کا معنی ہے القیاد، اطاعت اور اذان، ماننا اور تسلیم کرنا، اور اسلام کا شرعی معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اللہ کی اطاعت کرنا، کلمہ شہادت پڑھنا، واجبات پر عمل کرنا اور ممنوعات کو ترک کرنا. کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ مفروضہ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھے. اور اسلام کا اطلاق دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں دین یہودیت، دین نصرانیت. سورہ ال عمران آیت 19 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے. جس شخص نے اللہ کو رب مان لیا اور اسلام کو دین مان لیا اس نے اسلام کا ذائقہ چکھ لیا. پھر اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ محققین کا مذہب یہ ہے کہ ایمان اور اسلام متغیر ہیں اور یہی صحیح ہے، اور بعض محدثین، متکلمین اور جمہور معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ ایمان اور اسلام شرعاً مترادف ہیں. علامہ خطابی نے کہا کہ ایمان اور اسلام تلقن متحد یا متغیر نہیں ہے، کیونکہ مسلم بعض اوقات مسلم ہوتا ہے اور بعض اوقات مسلم نہیں ہوتا. یعنی بعض اوقات اسلام کے احکام کی پیروی کرتا ہے اور بعض اوقات نہیں کرتا، اور مومن ہر وقت مومن ہوتا ہے، یعنی ہر وقت انقیاد باطن کرتا ہے. لہذا ہر مسلم مومن ہوتا ہے اور ہر مومن مسلم نہیں ہوتا. ایمان کی اصل تصدیق ہے اور اسلام کی اصل استسلام اور انقیاد اطاعت ہے. بسا اوقات انسان ظاہر میں اطاعت گزار ہوتا ہے اور باطن میں اطاعت گزار نہیں ہوتا، اور کبھی باطن میں صادق ہوتا ہے اور ظاہر میں اطاعت گزار نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں اس کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام اور ایمان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، جیسا کہ بعض فضلاء نے اس کی تصریح کی ہے، اور تحقیق یہ ہے کہ ان میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، کیونکہ کبھی ایمان بغیر اسلام کے ہوتا ہے. مثلا کوئی شخص کسی پہاڑ کی چوٹی پر اپنی عقل سے اللہ کی معرفت حاصل کرے اور کسی نبی کی دعوت پہنچنے سے پہلے اللہ کے وجود، اس کی وحدت اور اس کی تمام صفات کی تصدیق کرے. اسی طرح کوئی شخص تمام ضروریات دین پر ایمان لے آئے اور اقرار اور عمل کرنے سے پہلے اچانک مر جائے تو یہ مومن ہے اور مسلم نہیں ہے، کیونکہ اس نے باطنی اور ظاہری اطاعت نہیں کی، اور منافقین ظاہری اطاعت کرتے تھے اور باطنی اطاعت نہیں کرتے تھے تو وہ مسلم تھے، مومن نہیں تھے. اور صحابہ کرام، تابعین اور بعد کے مسلمان مومن بھی ہیں اور مسلم بھی ہیں. لہذا ایمان اور اسلام مفہوماً متغیر اور مصداقاً متحد ہے. علامہ تفتازانی لکھتے ہیں کہ ایمان اور اسلام واحد ہیں، کیونکہ اسلام خضوع اور انقیاد ہے، یعنی احکام کو قبول کرنا اور ماننا، اور یہ ایمان کی حقیقت ہے. اور اس کی تائید قرآن کریم کی آیت سورہ زاریات آیت 35 اور 36، اس بستی میں جو مومنین تھے ہم نے ان سب کو نکال لیا تو ہم نے اس میں مسلمین کے ایک گھر کے سوا اور کوئی گھر نہ پایا. اگر اسلام ایمان کا غیر ہو تو اس آیت میں مومنین سے مسلمین کا استثناء صحیح نہیں ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ شریعت میں یہ کہنا صحیح نہیں کہ فلاں شخص مومن ہے اور مسلم نہیں ہے، یا مسلم ہے اور مومن نہیں ہے. ایمان اور اسلام کے اتحاد سے ہماری یہی مراد ہے کہ یعنی ان دونوں کا مصداق واحد ہے، خواہ مفہوم متغیر ہو. اور مشائخ کے کلام سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایمان اور اسلام کو مصداق کے لحاظ سے واحد اور مفہوم کے لحاظ سے متغیر مانتے ہیں، جیسے کہ کفایہ میں مذکور ہے کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی خبروں، اس کے اوامر اور نواہی کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے، اور انقیاد اور خضوع طاعت کا نام اسلام ہے. اور جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی کی تصدیق نہیں کرے گا انقیاد محقق نہیں ہوگا. اس لیے ایمان اسلام سے مصداق کے لحاظ سے الگ نہیں ہوتا. اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن کریم میں سورہ الحجرات آیت نمبر 14
دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے مطیع ہوئے۔ اس آیت میں ایمان کے بغیر اسلام کے تحقق کی تصریح ہے۔ ہم اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ شریعت میں جو اسلام معتبر ہے وہ ایمان کے بغیر متحقق نہیں ہوتا۔ اس آیت میں اسلام کا شرعی معنی مراد نہیں ہے بلکہ لغوی معنی مراد ہے، یعنی تم ظاہری اطاعت کر رہے ہو، باطنی اطاعت نہیں کر رہے۔ جیسے کوئی شخص بغیر تصدیق کے کلمہ شہادت پڑھ لے، جیسے ہمارے ہاں سکولوں میں، ہمارے پاکستان میں سکولوں میں اکثر مسیح، ہندو اور غیر مسلم اسٹوڈنٹس بچے ہوتے ہیں، تو طالب علم ہوتے ہیں، تو وہ 6 کے 6 کلمے بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن کریم بھی پڑھ لیتے ہیں، مگر ان کے دل میں تصدیق نہیں ہوتی، صرف زبان سے پڑھتے ہیں۔ تو ان کو ہم ان کے 6 کلمے پڑھنے سے، ان کا ترجمہ پڑھنے سے، ان کو سمجھ لینے سے ان کو ہم مسلمان تسلیم نہیں کریں گے۔ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو، اور اگر تم کو استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس حدیث میں دلیل ہے کہ اسلام ایمان کا نام ہے، نہ کہ تصدیق قلبی کا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں اسلام سے مراد اسلام کے ثمرات اور اس کی علامات ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عبد القیس کے وفد سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ فقط اللہ پر ایمان لانے کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا۔ اس حدیث میں بھی ایمان سے مراد ایمان کی علامات اور اس کے ثمرات ہیں۔